بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماموں اور ممانی کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا کوئی نہ تھا۔ ماموں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، جبکہ ممانی مجھ سے نوکروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ ایک دن سوچا کہ گھر سے بھاگ جاتی ہوں، ممانی کا ظلم تو ختم ہوگا۔ یوں چپکے سے گٹھڑی باندھ کر جو ہی بھاگنے لگی تو کسی نے مجھے اچانک پیچھے سے پکڑ لیا۔ چہرہ دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ممانی تھی۔ مجھے لگا کہ ممانی ابھی مجھے مار کر دفنا دے گی، مگر اس وقت بہت حیران ہوئی جب ممانی مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور اپنی چادر میرے پاؤں میں پھینک کر بولی، میں تمہیں دنیا کی سب دولت دے دوں گی، بس میرا ایک کام کر دو۔ میں مان گئی، مگر اگلے ہی لمحے کام کا پتہ چلا تو روح لرس گئی۔ ممانی جی، میں نے سارے کام کر دیے ہیں، اگر کوئی کام رہ گیا ہے تو مجھے بتا دیں۔ سمرا نے ہمیشہ کی طرح اپنی ممانی سے رات کے وقت پوچھا، اور آج پھر اس نے اپنی ممانی کو ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پایا۔ وہ نہ جانے کتنی بار ایک بات کہتے کہتے رک جاتی تھی۔ جاؤ، تم جا کر سو جاؤ، اور رات کو کمرے سے باہر مت نکلنا، میں آج پھر منع کر رہی ہوں۔ اس کی ممانی نے وہی بات کہی جو ہر رات سونے سے پہلے اسے کہتی ہے۔ انہوں نے آج پھر اسے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ سمرا اپنے کمرے میں آ گئی۔ آخر وہ مجھے رات کے وقت کمرے سے کیوں نکلنے نہیں دیتی، حالانکہ ان کی اپنی بیٹی رات گئے تک باہر رہتی ہے۔ میں ایک بار کمرے میں آ جاؤں پھر مجھے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ سمرا چھوٹی سی تھی جب اس کے والدین وفات پا گئے، پھر سمرا کے ماموں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ وہ سمرا سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن سمرا کی ممانی نے اسے بچپن سے ہی گھر کے کاموں میں لگا دیا اور اس کی پڑھائی وغیرہ چھڑوا دی۔ اچانک رات کے وقت سمرا کی آنکھ کھلی۔ اس کی ممانی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کام تو بہت سارے ہیں، لیکن میں ڈرتی ہوں۔ اس کی ممانی اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے ممانی؟ آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں، میں کر دیتی ہوں۔ آپ بھلا ڈر سکتی ہیں کسی سے؟ سمرا کو جھٹکا لگا تھا ممانی کی بات سن کر کہ وہ ڈرتی ہیں۔ بھلا وہ کیسے کسی سے ڈر سکتی ہیں؟ سب تو ان سے ڈرتے ہیں۔ جاؤ، چھت سے میرے کپڑے اتار کر لاؤ، موسم خراب ہو رہا ہے، اس کی ممانی اس سے نگاہیں چرا کر بولی۔ سمرا حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کل تک تو وہ اسے کمرے سے باہر نہیں جانے دے رہی تھی، اور آج اسے اتنی رات کو چھت پر جانے کا بول رہی تھی۔ یہ ممانی کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ باہر کا موسم بھی ٹھیک ہے، اور چھت پر ان کے کپڑے بھی نہیں تھے، پھر بھی ممانی مجھے چھت پر بھیج رہی ہیں۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی چھت پر چڑھی، اچانک سامنے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پیشانی سے پسینہ صاف کرتی ہوئی نیچے کی طرف آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ جیسے تم نے چھت پر کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو، اور میرے کپڑے بھی اتار کر نہیں لائی۔ اس کی ممانی غصے میں اسے کہنے لگی، نہیں، میں ویسے ہی بھاگ کر آئی ہوں، آپ کے چھت پر کوئی کپڑے نہیں تھے، وہ کل شام کو ہی میں نے اتار لیے تھے۔ وہ پیشانی صاف کرتی ہوئی بولی۔ اس کی ممانی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا ممانی ان سب کے بارے میں جانتی ہے جو مجھے چھت پر بھیجا تھا دیکھنے کے لیے؟ کیونکہ کپڑے تو میں نے کل ان کے سامنے ہی اتار لیے تھے، پھر انہوں نے مجھے کیوں بھیجا؟ اور وہ چھت کا منظر؟ سمرا کی پیشانی پر پھر سے پسینہ آنے لگا۔ صبح سمرا کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، اتنے میں اس کی ممانی آئی۔ سمرا، مجھے ایک بات بتاؤ، رات جب تم چھت پر گئی تھی کیا کوئی چھت پر پہلے سے موجود تھا؟ اس کی ممانی اسے عجیب نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ نہیں تو، اتنی رات کو بھلا چھت پر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں آپ سے کیوں چھپاتی؟ وہ اپنی ممانی کو یقین دلاتی ہوئی بولی۔ سمرا، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اپنی حالت کی تم خود ذمہ دار ہوگی، وہ غصے سے بولی۔ ویسے بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی جتنا ہی مجھ سے پوچھ رہی ہیں۔ اگر میں ان کو بتا دوں تو؟ نہیں، اگر ان کو بتا دیا تو انہوں نے تو پورا گھر ہی سر پر اٹھا لینا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی گم ہو گئی۔ اس دن کے بعد سمرا کی ممانی اس سے پہلے سے زیادہ کام کرواتی تھی۔ سارا دن بھی وہ کام کرتی اور ساری رات بھی، بلا وجہ کے کام اس کی ممانی کرواتی تھی۔ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہر وقت کام کرواتی رہتی ہیں، ٹھیک کام کو بھی غلط کہہ دیتی ہیں۔ ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ اب تو ماموں بھی اکثر گھر نہیں ہوتے، اگر میں ممانی کو سب بتا دیتی تو میں اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہ رہتی، لیکن اگر ممانی کو نہیں بتایا تو بھی اس گھر میں ذلیل ہو کر ہی رہ رہی ہوں۔ اب ماموں بھی گھر نہیں ہوتے، دوسرا راستہ بھی نہیں، اب میں کیا کروں؟ اس نے پریشانی کے عالم میں سوچا۔ سمرا، تم رات کو اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے کے آس پاس مت آیا کرو رات کے وقت، تمہیں میری جاسوسی کرنے کا بڑا شوق ہے، اپنی اوقات میں رہو، آئی سمجھ، ورنہ بہت برا ہوگا، اس کی ممانی نے غصے میں کہا۔ آج سمرا کو بھی غصہ آ گیا۔ ممانی جان، آپ کیا کریں گی؟ مجھے گھر سے نکال دیں گی تو ٹھیک ہے، پھر نکال دیں،
اگر اتنی ہی مجھ سے تنگ ہے تو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ سمرا کے اس طرح کہنے پر اس کی ممانی ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ تم نے گھر سے باہر قدم بھی رکھا تو جان نکالوں گی، اس گھر کی عزت ہو تم۔ اس کی ممانی کو آج عزت یاد آ گئی۔ سمرا کو آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی ممانی کو اس سے اتنی نفرت کیوں تھی، بات بات پر اس سے کیوں اتنا برا برتاؤ کرتی تھی۔ وہ تو جب سے اس گھر میں آئی تھی اپنی ممانی کی ہر بات مان رہی تھی۔ دن گزرنے لگے، اب اس کی ممانی نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیے تھے، بات بات پر اب مار بھی لیتی تھی۔ وہ سمرا کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، اور سمرا نہیں جانتی تھی کہ اچانک سے اس کی ممانی نے ایسا کیوں کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی ممانی آخر چاہتی کیا ہے؟ مامو جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آج کتنے دنوں بعد آپ گھر آئے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی وجہ سے مجھے کتنی اذیت برداشت کرنی پڑی ہے۔ وہ اپنے ماموں کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، سمرا یہاں سے چلی جاؤ، میں نے اس رات تمہیں کہا بھی تھا کہ اپنی ممانی سے کوئی بات نہ کرنا، پھر بھی تم نے کی۔ اس کے ماموں غصے میں کہنے لگے، ماموں آپ نے منع کیا تھا، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، آپ کیوں مجھے غلط سمجھ رہے ہیں؟ وہ مجھ پر ظلم کرتی ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ اگر میں ان کو ساری بات بتا دیتی تو شاید وہ مجھ پر اتنا ظلم نہ کرتی۔ وہ اپنے ماموں کے سامنے رو دینے کو تھی، پر وہ تو غلط فہمی میں مبتلا تھے، کیسے اس کی کوئی بات سن لیتے۔ وہ غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ ایک آخری امید ماموں تھے، انہوں نے بھی رخ موڑ لیا۔ اب میں کیا کروں، کس سے کہوں، کس کو بتاؤں کہ کون میری بات سنے گا؟ کیا میں ممانی کو بتا دوں؟ لیکن اب تک تو انہیں پتا چل گیا ہوگا، لیکن پتا کیسے چل سکتا ہے؟ نہ ماموں نے کوئی بات کی، نہ میں نے، پھر تیسرا کون ہو سکتا ہے جو یہ بات ممانی کو بتا سکتا ہے؟ وہ خود سے ہی سوال جواب کر رہی تھی، اچانک سے اس کی ممانی آ گئی اور اس پر چلانا شروع ہو گئی۔ وہ ڈر گئی۔ ممانی جان، آپ مجھے مار کیوں نہیں دیتی؟ ہر وقت اذیت دیتی رہتی ہیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو ایسے کرتی ہیں آپ میرے ساتھ؟ بتائیں نا، آپ کا تو بس نہیں چل رہا کہ مجھے آگ میں ہی ڈال دیں۔ وہ غصے میں اپنی ممانی سے کہنے لگی۔ وہ اتنی باتیں کر رہی تھی، اچانک وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کی باتوں کے جواب میں وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اور پھر وہ دھیرے سے کمرے سے نکل گئی اور سمرا انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ یہ ممانی کو کیا ہوا؟ ایسے خاموشی سے کیوں چلی گئی؟ وہ حیرت سے ان کے پیچھے گئی، پر پھر اچانک سے رک گئی۔ سامنے ماموں کو کھڑا دیکھ کر اب اسے سمجھ آئی کہ اس کی ممانی خاموش کیوں ہو گئی تھی۔ اس کے ماموں غصے میں اسے گھور رہے تھے۔ سمرا، کبھی بھول کر بھی اپنی ممانی کو مت بتانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم اپنی ممانی کو سب کچھ بتا دینا چاہتی ہو، پر وہ کچھ نہیں جانتی۔ اچھا ہوگا کہ تم بھی کچھ مت بتانا، وقت آنے پر میں خود ہی بتا دوں گا، اس کے ماموں نے اس سے کہا، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند دن بعد گھر میں اس کے کزن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس کی ممانی سارا دن کام کرواتی رہتی، رات کے 12 بجے وہ جا کر سوتی اور پھر صبح صبح اٹھ جاتی۔ وہ اس سب سے تھک چکی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اس کی کزن کی شادی ہو گئی۔ اب تو وہ گھر میں خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتی تھی، ہر وقت ممانی کی باتیں سنتی، نہ جانے دن بھر اس کی ممانی اسے کیا کیا بولتی رہتی۔ اب میں مزید یہاں پر نہیں رہوں گی، مجھ سے نہیں برداشت ہوتی ان کی یہ باتیں۔ میں کوئی نوکرانی ہوں ان کی جو سارے کام کر کے دوں، اور اگر اتنا کام کہیں اور کروں گی تو سکون سے رہ لوں گی وہاں۔ وہ رات کے وقت سوچتی ہوئی اپنے کپڑوں کی گٹھڑی باندھنے لگی۔ سارے کپڑے باندھ کر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ جب اس نے مڑ کر سامنے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کی ممانی اسے یہیں مار کر دفنا دے گی، لیکن اس کی ممانی ایک دم سے نارمل ہو گئی اور اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ حیران پریشان سے اپنی ممانی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ممانی نے اپنی چادر اس کے قدموں میں رکھ دی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا تم ایک کام کر دو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی کبھی بھی، بے شک جو مرضی مجھے کہہ لینا، جو مرضی کر لینا، پر تم پہلے میرا ایک کام کر دو۔ وہ حیرت سے اپنی ممانی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا اپنی ممانی کو اس طرح دیکھ کر، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنا کام بتایا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ممانی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں یہ بہت غلط ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ مجھے جانے دیں، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، سمرا، ایک کام بولا ہے، کرنا پڑے گا، اتنا سا کام نہیں کر سکتی تم میرے لیے؟ میں نے بولا ہے نا کہ میری ساری دولت تم لے لینا اور جو مانگو گی وہ سب کچھ تم لے لینا، بس تم میرا یہ کام کر دو، پھر میں بھی سکون سے مر جاؤں گی اور اپنا سب کچھ تمہیں دے جاؤں گی، اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دوں گی، پھر تم سکون سے رہنا۔ اس کی ممانی اس سے ایک امید لگا کر کہہ رہی تھی اور سمرا گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔
وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک طرف اتنا مشکل کام تھا تو دوسری طرف اتنا کچھ تھا اس کے لیے۔ عمانی جان، آپ اتنا بڑا کام مجھے کرنے کو کہہ رہی ہیں، میں کیسے کروں یہ سب؟ آپ جانتی ہیں نا کتنا مشکل ہے میرے لیے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ میں اتنی ہمت ہے جو یہ کام کروا رہی ہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ اگر ہمت ہوتی تو یہ کام میں خود بھی کر سکتی تھی۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ اس وقت میرا کیا حال ہے، وہ غصے میں کہنے لگی۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی مومانی، آپ کو اس بات کا پتہ کیسے چلا؟ میں جانتی ہوں کہ اس بات کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تجسس سے اپنی مومانی کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس کی مومانی کو ایک دم سے غصہ آ گیا۔ میں نے ایک کام بولا ہے، بس وہ کر دو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بولا نا بدلے میں سب کچھ تم لے لینا، پھر تم نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ جانتی ہو نا اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں خود کر دوں گی اور ساری بات تم پر ڈال دوں گی۔ اس کی مومانی نے اسے گھور کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں کام کروں یا نہ کروں نام میرا ہی آئے گا، تو پھر ٹھیک ہے، یہ کام میں ہی کر دیتی ہوں۔ وہ بھی بسی سے کہنے لگی۔ تمہارا نام نہیں آئے گا اس کام میں، بس تمہیں یہ کام کرنا ہے، پھر سب کچھ جو میرا ہے وہ تمہارا ہوگا، پھر سکون کی زندگی گزارنا۔ اس کی مومانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمرا کو اپنی مومانی کے لبوں کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ کر لے۔ اس کے لیے وہ کام کرنا اور اپنی رگیں کاٹنا برابر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پوری رات یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیسے کرے گی۔ اسے اپنی مومانی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں چمکا ہوا، اسے ایک ترکیب سوجھی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جلدی سے مومانی کے کمرے کی طرف گئی، لیکن مومانی کے کمرے سے آنے والی آواز نے اس کے لبوں کی ساری مسکراہٹ ختم کر دی۔ مومانی کی باتیں سیدھا اس کے دل پر جا لگی۔ وہ بے جان سے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مومانی، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور گہری سانس لی۔ مومانی کو لگ رہا ہے کہ میں ان کا کام نہیں کر سکتی، اب میں انہیں کر کے ہی دکھاؤں گی۔ صبح کے وقت وہ مومانی کے کمرے میں گئی، پر اس کی مومانی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے پورے گھر میں مومانی کو تلاش کیا، پر وہ گھر میں کہیں نہیں تھی۔ یہ مومانی کہاں جا سکتی ہیں؟ گھر میں ہی تو ہوتی ہیں۔ اتنی صبح صبح کدھر چلی گئی؟ اب میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ گئی ہیں۔ کہیں وہ خود ہی تو یہ کام کرنے نہیں چلی گئی؟ نہیں، میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ لیکن میں ان کو نہ کرنے دوں تو وہ مجھے کرنا پڑے گا، اور یہ کام میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اتنی بری تو نہیں ہوں۔ میں مومانی کو منع کر دیتی ہوں، بلکہ گھر چھوڑ کر ہی کہیں بھاگ جاتی ہوں۔ نہ میں ہوں گی اور نہ ہی مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ خود سے باتوں میں لگی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگر میں نے ان کی بات مان لی تو آخرت میں اماں کا سامنا کیسے کروں گی؟ یا اللہ، یہ مومانی کے کہنے پر میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ میں ایسی تو نہیں ہوں۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اگر کوئی اسے یوں باتیں کرتا دیکھ لیتا تو اسے پاگل ہی کہتا۔ ماموں بھی گھر میں نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ماموں اس وقت کہاں ہے۔ اگر مومانی ان کے پاس پہنچ گئی تو پھر ماموں کا کیا بنے گا؟ وہ خود سے ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ اسی وقت اس کی مومانی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا خود سے باتیں کر رہی ہو؟ میں باہر تک گئی تھی۔ جو تمہارا کام ہے وہ تمہیں ہی کرنا ہے، تم فکر مت کرو۔ میں نہیں کر سکتی وہ کام، اس کی مومانی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسے اپنی مومانی کی یہ مسکراہٹ پھر سے زہر ہی لگ رہی تھی۔ جب تک میرا کام نہیں کرو گی میں تمہیں اس گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھنے دوں گی۔ تمہیں تب تک یہاں رہنا ہے۔ میرا کام کرنے کے بعد میرا سب کچھ لے لینا، پھر جہاں مرضی جانا۔ اس کی مومانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا کام نہیں کر سکتی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھے کیا کام کرنے کو کہہ رہی ہیں۔ اگر آپ نے پھر سے مجھے کہا تو میں ماموں کو سب کچھ بتا دوں گی، وہ غصے میں کہنے لگی۔ اس کی مومانی مسکرائی۔ میں جانتی ہوں تم اپنے ماموں کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ سمرا حیران تھی، اس کی مومانی کتنی آسانی سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا انہیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ رات کے وقت سمرا چھت پر کھڑی سوچ رہی تھی اسے سب کچھ کیسے کرنا ہوگا۔ اچانک سے اس کے دماغ میں اپنی کزن کا خیال آیا۔ اب ایک وہی ہے جو میری مدد کر سکتی ہے اور مومانی کو اتنا بڑا قدم اٹھانے سے بچا سکتی ہے۔ لیکن اگر میں اسے سچ بتاؤں گی تو وہ بھی مومانی کا ہی ساتھ نہ دینے لگ جائے۔ اب میں کیا کروں؟ کس کو بتاؤں کہ مومانی کے ارادے کیا ہیں؟ مومانی کتنا غلط قدم اٹھا رہی ہیں۔ میں کیسے مومانی کو روکوں؟ جو وہ کر رہی ہیں وہ غلط ہے، لیکن اگر میں اس رات مومانی کو سب کچھ بتا دیتی تو شاید آج ایسا نہ ہوتا۔ کاش میں نے اس رات سب کچھ مومانی کو بتا دیا ہوتا کہ میں نے چھت پر کیا دیکھا، تو مومانی آج اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتی۔ اب ماموں کو لگ رہا ہے کہ مومانی کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن ماموں کو کیا علم کہ مومانی ان کی سوچ سے بھی زیادہ جان گئی ہیں۔ ماموں کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا تو مومانی کو بتا دیتے۔ اب میں کیا کروں؟ ماموں سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اور مومانی نے تبھی مجھے اس گھر سے باہر نکلنے دینا ہے جب میں نے یہ کہنا ہے کہ میں ان کا کام کرنے جا رہی ہوں۔
पर मैं तो मोमानी का काम करने से बच रही हूँ और उन्हें भी इस काम से बचा रही हूँ। शाम के वक्त समरा के पास उसकी मोमानी आई और उसे कहने लगी, समरा, आज रात तुम मेरा काम कर दो बस। बहुत मांग लिए तुमने दिन। ये इस कागज पर मैंने पता लिख दिया है, और उस घर से तुम मेरा काम करके ना निकली तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, और अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना फिर। उसकी मोमानी ने मुस्कुराते हुए कहा। समरा घबरा गई और इस बात में सर हिलाने लगी और मोमानी के हाथ से वो कागज पकड़ लिया। रात के वक्त समरा हाथ में कागज दबाए सड़क पर चल रही थी। उसे यूं लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मेरे पीछे कौन हो सकता है? मोमानी ने तो कहा था कि मेरे पीछे कोई भी नहीं होगा, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे हो? वो अपनी सोचों में मगन चलती जा रही थी। उसकी टांगें कांप रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसने वहां जाकर क्या करना है और क्या नहीं। चलते चलते वो अपने इरादे बदलने लगी, लेकिन ये बात उसे डरा रही थी कि अगर मोमानी उसके पीछे आ गई तो फिर क्या होगा उसके साथ। आखिर समरा उस जगह पर पहुंच गई। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। वो धीरे से घर में दाखिल हुई और आगे जाने लगी। अचानक वो सामने का मंजर देखकर वहीं रुक गई। उसे लगा किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। क्या हुआ? रुक क्यों गई हो? आगे आओ, हमें तुम्हारी मोमानी ने सब कुछ बता दिया है। अब तुम पुलिस से बचकर नहीं जा सकती। तुम अपने मामू को मारना चाहती हो? पुलिस वाली उसके पास आकर बोली। वह हक्का बक्का वहां खड़ी अपने मामू को देख रही थी। समरा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो शुक्र है कि मुझे तुम्हारी मोमानी ने बता दिया कि तुम मुझे मारना चाहती हो और आओगी भी। इसीलिए मैंने पुलिस को बुला लिया और तुम मौके पर पकड़ी गई। उसके मामू गुस्से में कहने लगे और वो नफी में सर हिलाती हुई मुस्कुराई। उसी वक्त उसकी मोमानी भी वहां आ गई। मोमानी जान, अच्छी चाल चल रही थी आप मेरे साथ, बच्ची समझकर, पर शायद आप भूल गई थी मैं भी आप ही की सोहबत में रहती हूँ। तो इन्हें फिर सच में मैंने छत पर देखा था। मामू जान किसी औरत के साथ झगड़ रहे थे जो कि मामू की कजन थी और साथ वाले घर में रहती थी। इसी बात पर बहस चल रही थी। मामू उससे कहते थे कि वो मामू से शादी कर ले, लेकिन मामू की कजन ऐसा नहीं करना चाहती थी। जब मोमानी को इस बात का इल्म हुआ तो मोमानी ने उस औरत को खत्म कर दिया और अब मोमानी चाहती थी कि मैं मामू को मार दूं और फिर मोमानी उस औरत की मौत का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराए। इसी वजह से मेरे पास मोमानी की सारी बातें रिकॉर्ड हैं, आप सुन सकते हैं। समरा ने पुलिस वाली को मोबाइल पकड़ाया। जब उसने मोमानी की बातें सुनी तो सारे हक्का बक्का रह गए। पुलिस उसकी मोमानी को पकड़ कर ले गई। उसकी मोमानी यही कहती रही कि वो समरा को छोड़ेंगी नहीं। उसके मामू ने भी समरा से माफी मांग ली कि उन्होंने समरा पर शक किया था और समरा ने उन्हें माफ कर दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।